سفر کا مہینہ آزمائشوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خود کچھ نہیں کرتا، لیکن اس میں آزمائشوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ جسے چاہے ان دروازوں سے گزار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ سفر میں غلطی نہیں، عاجزی کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ سفر کے مہینے میں 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں، ایسے بھور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اس لیے سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہیں کرنے۔ پہلا کام یہ ہے، محترم ناظرین و سامعین، سفر کے مہینے میں کچھ کام اگر کر لیے جائیں تو زندگی ایسی الجھتی ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے، یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کام جو بظاہر معمولی لگتے ہیں مگر ان کے اثرات کئی نسلوں تک جاتے ہیں۔ ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ ہنستا کھیلتا گھر اجڑ جاتا ہے، رزق کا در بند ہو جاتا ہے اور دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی پلٹ آتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان 5 خطرناک کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اگر سفر کے مہینے میں بھول کر بھی کر لیے گئے تو پھر واپسی کا راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، تو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کامنٹ میں صرف اتنا لکھنا کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، آمین۔ محترم سامعین، دل تھام کر سنیے کیونکہ آج کا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر کے مہینے کو محض ایک عام سا مہینہ سمجھ کر اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو تقدیر کو للکارنے کے مترادف ہوتے ہیں۔ وہ بے خوف ہو کر کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ نہ احتیاط کرتے ہیں نہ صدقہ دیتے ہیں، نہ دعا مانگتے ہیں اور نہ دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زبان غرور سے بھر جاتی ہے اور یہی غرور ان کے زوال کی پہلی سیڑھی بن جاتا ہے۔ کیونکہ سفر کے مہینے میں جو شخص مجھے کچھ نہیں ہوتا کی غرور بھری زبان بولتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے آزماتا ہے جہاں وہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ وہ عقل میں، مال میں، صحت میں یا عزت میں ایک ایسی گراوٹ دیکھتا ہے کہ خود کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یہ جملہ مجھے کچھ نہیں ہوتا دراصل انسان کی زبان سے نکلنے والا ایک نہایت خطرناک تیر ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی نادانی میں رب کی قدرت کو بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی مصیبتیں دوسروں کے لیے ہیں، وہ محفوظ ہے، وہ خاص ہے، وہ بچ جائے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتا کہ یہی خیال رب کو ناراض کر دیتا ہے، خاص طور پر سفر کا مہینہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں، صدقات اور احتیاط کے ساتھ گزارنے کی تعلیم دی۔ اس میں غرور بھری زبان بولنا تباہی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم سب نے اپنے ارد گرد ایسے واقعات دیکھے ہوں گے جہاں کسی نے یہ کہہ کر احتیاط ترک کر دی کیا ہوگا، مجھے تو کبھی کچھ نہیں ہوا، اور اگلے ہی لمحے کوئی حادثہ، بیماری یا مالی نقصان ایسا آیا کہ ہوش اڑ گئے۔ ماں کے ہاتھوں سے بیٹے کا کفن باندھنا، بھائی کا کاروبار پل بھر میں تباہ ہونا، اچانک بے عزتی، مقدمے یا رسوائی، یہ سب کچھ اچانک، غیر متوقع اور شدید ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان آنکھیں پھیلا کر صرف یہی کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ کیسے ہو گیا۔ یہ الفاظ صرف اتفاق نہیں ہوتے، یہ اس وقت کے آثار ہوتے ہیں جب رب کسی مغرور دل کو زمین پر گرا دیتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ حفاظت صرف احتیاط سے نہیں، دعا سے، صدقے سے اور اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ خاص طور پر سفر کے مہینے میں جب آزمائشیں دیگر مہینوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں، وہاں یہ زبان مجھے کچھ نہیں ہوتا صرف اپنے لیے آزمائش کو دعوت دینے والی ہوتی ہے۔ سفر کے مہینے میں جو شخص مجھے کچھ نہیں ہوتا کی غرور بھری زبان بولتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے آزماتا ہے جہاں وہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، تلخ اور دردناک حقیقت۔ اگر آج آپ بھی خود کو محفوظ سمجھ کر غرور کی زبان بولتے ہیں تو ذرا رک جائیے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ وہ وقت ہے جب دل کی نرمی، زبان کی عاجزی اور اعمال کی درستگی ہی آپ کو رب کی حفاظت کے سائے میں رکھتی ہے۔ دعا کیجئے، صدقہ دیجئے اور ہمیشہ یہ کہیے یا اللہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تیرے رحم پر ہے۔
کیونکہ جو عاجزی کے ساتھ چلتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، لیکن جو کہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا وہ آزمائش میں یوں گرتا ہے کہ صرف یہی کہہ پاتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ کیسے ہو گیا۔ دوسرا کام جو سفر کے مہینے میں نہیں کرنا۔ محترم سامعین، بات صرف اتنی سی ہے کہ سفر کا مہینہ آزمائشوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خود کچھ نہیں کرتا لیکن اس میں آزمائشوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ جسے چاہے ان دروازوں سے گزار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ سفر میں غلطی نہیں، عاجزی کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ آج ہم اسی مہینے کی ایک ایسی مصیبت پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھڑی میں چھپی ہوئی بیٹھی ہے، لیکن جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو سب کچھ لپیٹ کر لے جاتی ہے۔ وہ مصیبت ہے عورت کا روٹ کر بغیر کسی ظلم کے میکے چلے جانا۔ سفر کے مہینے میں جو عورت روٹ کر میکے چلی جائے بغیر کسی ظلم کے، صرف اپنی ضد یا نخرے کی بنیاد پر، تو وہ صرف شوہر کے گھر سے نہیں جا رہی ہوتی بلکہ وہ اپنی قسمت کی دہلیز پچھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو تقدیر کا رزق، سکون، اولاد کی برکت یا دعاؤں کا اثر اس گھر میں رکھا گیا ہوتا ہے وہ سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ حرکت وہ آگ بھڑکاتی ہے جو دلوں، رشتوں، حتیٰ کہ نسلوں تک کو جلا دیتی ہے۔ اور پھر عورت کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یاد رکھو، سفر کے مہینے میں جو عورت ضد میں آ کر کہتی ہے میں اب واپس نہیں جاؤں گی، تو وہ صرف شوہر سے نہیں بلکہ اللہ کے اس امتحان سے منہ موڑتی ہے جس میں صبر کا بدلہ جنت ہوتا ہے۔ یہ مہینہ فیصلہ کن ہوتا ہے اور جو لوگ اس مہینے میں رشتے توڑتے ہیں ان کے لیے تقدیر میں بند دروازے کھلتے ہی نہیں۔ سفر کا مہینہ تمہاری نیت کا امتحان لیتا ہے، اور جو عورت بغیر کسی ظلم کے فقط انا کے نام پر گھر چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کے راستے کانٹوں سے بھر دیتا ہے۔ پھر چاہے وہ کتنا ہی روئے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بس یہی کہتی رہتی ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ تم نے کبھی غور کیا کہ عورت جب گھر چھوڑتی ہے تو ساتھ کیا لے جاتی ہے؟ صرف چند کپڑے نہیں، وہ شوہر کی عزت، بچوں کی محبت اور گھر کی برکت ساتھ لے جاتی ہے۔ اور جب واپس آتی ہے تو وہی کپڑے لاتی ہے، مگر وہ برکت اور محبت اور وہ سکون کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں ایسا قدم لینا ایسا ہی ہے جیسے خود ہی کشتی کو طوفان میں دھکیل دینا۔ اور جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تب پکار نکلتی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یہ بات سن لو، یاد رکھو اور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ سفر کے مہینے میں روٹھنا نہیں، ٹوٹنا نہیں، دور جانا نہیں۔ اس مہینے میں جو عورت صبر کر جائے اسے اللہ وہ مقام دیتا ہے جو شاید برسوں کی عبادت سے بھی نہ ملتا ہو، اور جو عورت صرف اپنی انا کے نشے میں گھر چھوڑ جائے اسے پھر کئی سال لگ جاتے ہیں وہی مقام، وہی عزت، وہی محبت واپس حاصل کرنے میں۔ کبھی کبھی تو وہ لمحے، وہ رشتے، وہ لوگ ہمیشہ کے لیے چھن جاتے ہیں اور پھر دل صرف ایک جملہ دہراتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ کیا آپ بھی یہ جملہ بولنا چاہتے ہو یا اس سے پہلے سنبھل جانا چاہتے ہو؟ فیصلہ آج تمہارے ہاتھ میں ہے، تقدیر کل کا فیصلہ کرے گی، مگر یاد رکھنا سفر کے مہینے میں جو عورت بغیر ظلم کے گھر چھوڑ جائے وہ اپنی تقدیر سے منہ موڑ لیتی ہے، اور جو عورت صبر کرے وہ اللہ کی خاص رحمتوں کی حقدار بن جاتی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تیسرا کام جو سفر کے مہینے میں نہیں کرنا۔ سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں، ایسے بھنور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یہی جملہ ان لوگوں کی زبان پر آتا ہے جو اس مہینے کو معمولی جان کر ظلم، زیادتی یا جادو جیسے مہلک گناہوں میں ہاتھ ڈال بیٹھتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی بغض بھری نظروں، حسد سے بھرے دلوں اور بدنیت ارادوں سے کسی کی زندگی اجیرن بنانے کے لیے جادو، بندش یا حسد کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ سفر کی ہوائیں صرف فضا میں نہیں بلکہ تقدیروں میں بھی گردش کرتی ہیں۔ اس مہینے کی ہوا جو تمہاری نیت کے ساتھ نکلتی ہے وہ اگر زہر بن جائے تو تم پر ہی واپس پلٹ آتی ہے۔
تم کسی کے نصیب کو باندھنا چاہتے ہو، یاد رکھو سفر کا مہینہ نصیبوں کے فیصلے خود الٹ دیتا ہے۔ تم کسی کے رزق کو روکنے کی کوشش کرو گے، پھر وہی رزق تمہارے بچوں کے ہاتھ سے چھن جائے گا۔ تم کسی کا رشتہ توڑنے کے لیے تعویذ لکھو گے، اللہ تمہاری نسل میں وہ درد ڈال دے گا جو صدیوں تک چپکے چپکے روتا رہے گا۔ یہ صرف ایک بات نہیں، یہ صدیوں کا مشاہدہ ہے، اولیاء کی عبرت خیز داستانوں کا نچوڑ ہے، اور صدیقین کے زخم خوردہ دلوں کا کرب ہے۔ جو بندہ سفر کے مہینے میں حسد کا وار کرتا ہے، وہ دراصل اپنی تقدیر کے خلاف تیر چلاتا ہے۔ یہ مہینہ زمین سے نہیں آسمان سے فیصلے لکھواتا ہے۔ تم اپنے ہاتھ سے کسی کو گرانے کی کوشش کرو گے، سن لو، اسی مہینے میں تمہارے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے گی، اور پھر وہی شخص جو کل تک یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، وہی شخص اپنی بکھرتی ہوئی زندگی کے منظر پر یہ الفاظ دہراتا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ سفر کے مہینے میں جو بھی جادو کرتا ہے، وہ اصل میں اللہ کے فیصلوں سے لڑتا ہے، اور اللہ جب بد دعا میں لپٹے ہوئے اعمال کو لوٹاتا ہے تو وہ سیدھا اس ہاتھ میں زہر بن کر اترتا ہے جس ہاتھ نے تعویذ باندھا تھا۔ ایک عورت اپنے شوہر سے حسد میں آ کر کسی دوسری عورت پر بندش کرواتی ہے، تو یاد رکھے وہ زنجیر جس سے وہ دوسری عورت کو باندھنا چاہتی ہے، وہی زنجیر اس کی بیٹی کے نصیب میں لپیٹ دی جاتی ہے۔ ایک شخص کاروباری حریف کے خلاف کالا علم کرواتا ہے، تو وہ بندش اس کے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اس مہینے کی ہوا ایسی عجیب قدرت رکھتی ہے کہ نیتوں کو سونگ لیتی ہے۔ جو نیت زہریلی ہو، وہ اسے واپس اسی کے دل میں انڈیل دیتی ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں، ایسے بھور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ان میں سب سے خطرناک عمل یہی ہے کہ کسی پر جادو، بندش یا حسد کی نیت سے کوئی عمل کیا جائے۔ اللہ کی قسم، یہ عمل تمہاری راتوں سے سکون اور دنوں سے روشنی چھین لے گا۔ تم سمجھو گے کہ یہ صرف ایک وقتی عمل ہے، مگر یاد رکھو یہ وقتی عمل تمہارے مقدر میں دائمی اندھیرے لکھ دیتا ہے۔ وہ جو تم پر کچھ نہیں جانتے تھے، وہی لوگ جب تمہیں آہیں دیتے ہیں، تو سفر کے مہینے کی فضائیں ان آہوں کو فوراً قبول کر لیتی ہے، اور پھر ایک ایک پکار، ایک ایک بد دعا تمہارے گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگتی ہے۔ کبھی کسی ماں نے یہ کہتے ہوئے تعویذ لکھوایا، میرے بیٹے کا دشمن ختم ہو جائے، مگر وہ بھول گئی کہ اس کا بیٹا اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ پھر کیا ہوا، وہی تعویذ الٹ کر اس کے بیٹے کی بینائی چھین لے گیا۔ کبھی ایک عورت نے یہ کہا، اس کی شادی نہ ہو، میری بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے، مگر اگلے ہی سال اس کی بیٹی نے موت کی آغوش میں آنکھیں کھولیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں آسمان زمین پر جھک کر دلوں کی نیتیں چیک کرتا ہے۔ اس مہینے میں جو زہر تم نکالتے ہو، وہ ہوا میں تحلیل ہو کر تمہارے ہی رزق، سکون، اولاد اور عزت کو کھا جاتا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ باتیں فقط ڈر ہیں، تو پھر انتظار کرو، کیونکہ سفر کا مہینہ کسی کے ساتھ نا انصافی برداشت نہیں کرتا۔ آج تم کسی کی خوشیوں پر بندش کرتے ہو، کل وہ بندش تمہارے بچوں کے نصیب پر اترے گی۔ آج تم کسی کی آنکھوں کا سکون چھینتے ہو، کل تمہاری آنکھوں سے نیند چھین جائے گی، اور پھر وہی جملہ بار بار تمہارے ذہن میں گونجے گا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ چوتھا کام جو سفر کے مہینے میں نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں، ایسے بھنور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ محترم سامعین، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ فقط ایک عام مہینہ ہے، تو آپ ایک ایسی غفلت میں ہیں جو انسان کو ہستی بستی زندگی سے اٹھا کر پریشانی، تنگ دستی اور روحانی اور جسمانی زوال کے گڑھے میں پھینک سکتی ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے نظام میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آزمائشیں، بد دعائیں اور دلوں کی چوٹیں جلد اثر کرتی ہیں، خاص طور پر وہ اعمال جو انسان دوسروں کے خلاف چھپ چھپ کر کرتا ہے، یا وہ ظلم جو کسی مظلوم پر کیا جاتا ہے، ان کا نتیجہ عام دنوں سے بڑھ کر تیز ہوتا ہے۔
اس لیے ہم بار بار دہرا رہے ہیں سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں، ایسے بھور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ آج ہم جس بات پر روشنی ڈال رہے ہیں وہ سفر کے مہینے میں اگر کسی مظلوم کا دل دکھ جائے اور وہ خاموشی سے صرف رب کی طرف دیکھے تو سمجھ لو تمہاری ہنسی بستی دنیا اب الٹنے والی ہے، کیونکہ اس مہینے میں خاموش بد دعا بھی عرش تک جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش پر وہ سسکیاں، وہ دل کی کراہیں، وہ الفاظ، وہ صدائیں سنائی دیتی ہیں جو زبان پر نہیں آتی مگر دل سے اٹھتی ہیں۔ مظلوم جب کچھ بولتا نہیں مگر صرف آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہتا ہے اے رب تو دیکھ رہا ہے، تو سمجھ لو زمین ہلنے لگتی ہے، اور وہ زمین سب سے پہلے اس کے قدموں تلے کھسکتی ہے جس نے اس دل کو رلایا ہوتا ہے۔ سفر کا مہینہ آزمائشوں کا مہینہ ہے، اور آزمائش میں کسی کا دل دکھانا، کسی کی خاموشی کو کمزوری سمجھ کر اس پر ظلم کرنا، یا کسی کے آنسوؤں کو حقیر جاننا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو اس مہینے میں الٹ کر واپس آتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی مظلوم کے دل پر تیر مارا اور وہ مظلوم زبان سے کچھ نہ کہہ سکا، بس آنکھیں بند کر کے رب کو دیکھتا رہا، تو سمجھ لو وہ بد دعا اب رب کے دربار تک پہنچ چکی ہے۔ اور رب جب مظلوم کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو ظالم کے گھر کی دیواریں بھی اسے چھپانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ ایسے واقعات لوگوں کی زندگیوں میں ہوتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کسی کو ناحق نکالا گیا، کسی کو جھوٹے الزام میں بدنام کیا گیا، کسی کا مال کھا لیا گیا، کسی کی عزت کو مجمع میں اچھالا گیا، اور پھر کچھ وقت کے بعد انہی لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئیں۔ گھروں میں لڑائیاں، روزگار میں بندشیں، جسمانی بیماریاں، بچوں کی نافرمانیاں، عجیب و غریب خواب اور دل کا مسلسل بے چین رہنا، یہ سب اس بد دعا کے آثار ہوتے ہیں جو سفر میں دی گئی تھی، بغیر بولے، بس رب کو سونپ کر۔ اس مہینے میں ہر الفاظ ناپ تول کر بولنا چاہیے، کیونکہ زبان سے نکلنے والا ایک طنزیہ جملہ، ایک زہریلا تانا، یا ایک غفلت میں دیا گیا تماچا کسی ایسے دل کو چیر سکتا ہے جس کا تعلق رب سے بہت گہرا ہو۔ اور وہ تعلق جب رب کے دربار میں صدا بنتا ہے تو ظالم کا حساب جلد کھولا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہ سمجھو کہ مظلوم کی خاموشی تمہاری فتح ہے، یہ خاموشی اس کے رب کے دربار میں طوفان بن جاتی ہے، اور سفر کے دنوں میں یہ طوفان دیر نہیں کرتا۔ تو یاد رکھو سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں، ایسے بھور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ خاص طور پر کسی کا دل مت دکھانا، خاص طور پر کسی مظلوم کو خاموش نہ جانے دینا، کیونکہ اس کی خاموشی میں آسمانی قہر چھپا ہوتا ہے، اور جب وہ قہر حرکت میں آتا ہے تو ظالم کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہی کیے کے انجام کی چکی میں پس رہا ہے۔ پس جو سمجھدار ہیں وہ اس مہینے کو نہ صرف گناہوں سے بچنے کا مہینہ سمجھے گا، بلکہ دوسروں کے دلوں کو جیتنے، ان سے معافی مانگنے، صلح صفائی کرنے، اور ہر دل کو منانے کی کوشش کرے گا جس پر اس نے کبھی بوجھ ڈالا ہو، کیونکہ جس دن وہ دل اللہ کے سامنے کھل گیا اور تمہاری شکایت لے کر گیا، وہ دن تمہارے نصیب کے دروازے بند کرنے والا دن بن سکتا ہے۔ اس لیے ڈرو اس دن سے جب مظلوم کچھ کہے بغیر صرف رب کی طرف دیکھے، کیونکہ اس دن زمین کانپتی ہے اور آسمان ہلتا ہے، اور بد دعا بن کر وہ نظر تمہارے وجود کو بے چین کر دیتی ہے۔ چاہو تو سنبھل جاؤ، چاہو تو ٹھوکر کھا لو، مگر یاد رکھو سفر کا مہینہ روٹھے رب کو منانے کا مہینہ ہے، نہ کہ کسی بندے کا دل توڑنے کا۔ 5واں کام جو سفر کے مہینے میں نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں، ایسے بھور میں پھنسو گے، پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ محترم سامعین، ایک لمحے کے لیے تصور کریں رات کا وقت ہو، سارا گھر خاموش ہو، بچے سو رہے ہوں، شوہر اپنی تھکن کے لیے سو چکا ہو، اور ایک عورت بستر پر آنکھیں کھولے صرف اس کی طرف بغض سے دیکھ رہی ہو، نہ کوئی الفاظ، نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخ، صرف ایک خاموش نظر۔
لیکن اس نظر کے پیچھے حسد، غصہ، شکایت اور ایک نہ ختم ہونے والی نفرت چھپی ہو۔ اور یہ سب اگر سفر کے مہینے میں ہو تو جان لو تم نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی تقدیر کا دروازہ مصیبت کی طرف کھول دیا ہے۔ یہ کوئی عام وقت نہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کی نیت، اس کا دل اور اس کی آنکھوں سے اٹھنے والی چنگاریاں آسمان کی طرف بھی نظر آتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو، بندش، حسد صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی عامل کے پاس جائے یا کوئی عمل پڑھے، لیکن وہ عورت جو رات کو اپنے شوہر کی طرف بغض سے دیکھتی ہے، اس کا دل ایک مستقل حسد کا مرکز بن جاتا ہے۔ اور جب یہ عمل سفر کے مہینے میں ہو تو پھر اس کی خاموشی، اس کی بدگمانی، اس کا بغض، یہ سب اس کے گھر کی فضا میں زہر بن کر گھلنے لگتا ہے۔ سفر کا مہینہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تمہاری نیتوں کو تمہارے سامنے پلٹا دے دیتا ہے۔ اس مہینے میں صرف وہی محفوظ رہتے ہیں جو دل کو صاف رکھتے ہیں، نیت کو پاک رکھتے ہیں اور اپنے رشتوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت اس وقت بھی اپنے شوہر کو معاف نہ کرے، دل میں بغض رکھے یا رب کی رضا سے زیادہ اپنی ناراضگی کو اہم سمجھے، تو جان لو آزمائش کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ یہ آزمائش صرف اس کے شوہر پر نہیں بلکہ اس کے بچوں، اس کے گھر، حتیٰ کہ اس کی عزت اور صحت پر بھی اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو شکایت کرتی ہیں کہ میرے گھر میں عجیب بے برکتی ہے، بچے بات نہیں سنتے، شوہر کا مزاج بگڑ گیا ہے، ساس نند دشمن بن گئے ہیں، اور رزق آتا ہے مگر جیسے غائب ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی ان عورتوں نے سوچا کہ کہیں یہ سب ان کے دل کے اس بغض کی سزا تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی راتوں کی وہ خاموش نفرت، وہ حسد جو انہوں نے سینے میں پال رکھا ہے، اب ان کی ہنستی بستی دنیا کو کھا رہا ہے؟ خاص طور پر سفر کے مہینے میں تو ہر دل کی آہ اور ہر دل کی آگ آسمان پر لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں، ایسے بھور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اور ان 5 میں سے سب سے خطرناک عمل وہ عورت کرتی ہے جو رات کو حسد، نفرت یا بیزاری کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، لیکن رب کے سامنے گڑ گڑا کر معافی نہیں مانگتی، نہ اپنے دل کو صاف کرتی ہے۔ وہ عورت سمجھتی ہے کہ اس کا دل بس اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اس کے دل سے نکلنے والی منفی توانائی اس کے بچوں کی قسمت میں اندھیرے لکھ دیتی ہے۔ آج اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، اگر آپ کے اندر کوئی ایسی نفرت پل رہی ہے جو زبان سے تو نہیں نکلتی مگر دل سے نہیں جاتی، تو خاص طور پر سفر کے مہینے میں اس کو دفن کر دیں، معاف کرنا سیکھیں، رب کو راضی کریں، کیونکہ اگر یہ مہینہ گزر گیا، دل کا بغض باقی رہا، تو پھر جو دلدل بنے گی وہ آپ کو خود سمجھ نہیں آنے دے گی کہ یہ سب کچھ کیسے اور کب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔